بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے یہ دنیا میں دو لائنیں ہیں، ایک لائن ہے اپنی خواہشات کی، ایک لائن ہے اللہ کی اطاعت و تابعداری کی۔ خواہشات کی طرف بلانے کے لیے شیطان ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نیچے اتارا گیا ہے، جیسا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نیچے چلے جاؤ، اس کو بھی نیچے نکال دیا۔ اس نے اپنی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے مجھ کو دھتکار دیا ہے، آپ نے مجھ کو دھتکارا ہے، مردود کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ آدم ہے کہ آدم کو سدھا میں نے نہیں کیا، تو یہ وجہ بنا ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہر بدن میں حسد کا مادہ ہوتا ہے۔ لا یخلو جسد عن حسد، مثل مشہور ہے عربی میں، لا یخلو جسد عن حسد، کوئی بدن حسد سے خالی نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک مادہ ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ حسد کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، تو وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ اندر تو بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن گنہگار اس وقت ہوگا جب اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ کسی پر غصہ آیا لیکن غصے سے کچھ کیا نہیں، تو اس غصے کا کوئی حرج نہیں، غصے کا کوئی وبال نہیں، کیونکہ اس نے غصے کو تقاضے پر استعمال نہیں کیا ہے۔ تو حسد کا مادہ ہوتا ہے اپنی ترقی کے لیے، اور ابھی اپنی ترقی چاہتا ہے، اس کے سامنے دوسرے کی ترقی ہوتی ہے تو اس کو اندر جلن ہوتی ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے۔ پھر بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے یہ کمال پیدا کیا ہے میں بھی پیدا کروں۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہر قسم کے کمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی ولی سے ولی بن سکتا ہے، اللہ کا مقرب بھی بن سکتا ہے، یہاں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہے، میں بھی ایسا کروں۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے آدمیوں کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو، کہ یہ آدمی ہمیشہ پہلی صف میں دانی طرف نماز پڑھتا ہے، 12 مہینے پہلی صف میں نماز پڑھنا اور دانی طرف نماز پڑھنا امام کی دو الگ الگ ہے۔ پہلی صف کی فضیلت الگ ہے، دانی طرف نماز پڑھنے کی فضیلت الگ الگ ہے۔ حدیثوں میں ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امام کی دانی جانبوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیا میرے دوستو اس لیے بنی ہے کہ خیر کے طریقے دیکھیں، خیر پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں اور ان کی پیروی کریں۔ دین کے بارے میں جو ہم سے اونچے ہیں دین میں، کہ ان کی پیروی کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ میں ابو بکر کی طرح عمل کروں، دوسرے حضرات یہ سوچتے تھے کہ ہم سب عمر اور ابو بکر جیسے عمل کریں۔ یہ مخلص کہلاتے ہیں، ان میں حسد نہیں ہوتا، ان میں حسد نہیں ہوتا، یہ مخلص ہوتے ہیں کہ ان کی جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمونہ آ گیا۔ اور یہی مقصد ہے دنیا میں آخرت بنانے کا، کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اگر یہ کرو گے
تو تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کی سیاحت اور سیر کی ہے ایک مدت تک۔ ایک دفعہ سیاحت میں ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ان کو اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ سفر ہے، جوتے نہیں ہے۔ ہوتا ہے سفر میں سامان کی کمی زیادہ ستاتی ہے، جی ہاں۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا ایک قدم ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے۔ تو کہا میں نے شکر کیا کہ میرا قدم تو ہے، جوتے آ جائیں گے، اس کا تو قدم بھی نہیں ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ یہ ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے، دینی ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اس میں یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ لوگ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والے بنیں گے کہ ماشاءاللہ یہ پہلی سب کا نمازی ہے، یہ انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہاں یہ خیرات اور صدقات برابر پابندی سے کرتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے۔ ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دینی دعوت میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھا کرو۔ امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے، یہ آخری امت ہے اور بہترین امت ہے، اور ایسے ایک ایک آدمی اس امت کا ایسا قیمتی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ سے قیمتی ہیں، ایسی صلاحیت والے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں۔ کسی زمین میں سونا نکلے ہاں تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی قیمتی ہو جاتی ہے۔ ہاں کیوں؟ ایک چیز آ رہی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے، جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے۔ یہ زمین میں خزانے ہیں کہ ہر آدمی میں خوب صلاحیت ہے، اگر یہ صلاحیت حق پر استعمال نہیں ہوتی تو وہ برباد ہوتی ہے۔ کس راستے سے برباد ہوتی ہے؟ کہ اپنی اپنی خواہشوں میں، اپنی اپنی منچاہیوں میں، اپنے اپنے ماحول میں وہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہے، پھر ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ ہاں قاعدہ ہے کہ جتنے خواہشات کے راستے ہیں ان میں بہت تنگیاں ہیں۔ جی ہاں، جتنے خواہشوں کے راستے ہیں چاہے کتنے بھی ان کو اسباب ملے، لیکن وہ تنگیوں میں رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا، ان کا پورا نہیں ہوتا۔ ہاں کیوں؟ کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے، ہاں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشات کی ایسی مثال ہے جیسے آگ میں جتنے لکڑی ڈالو، آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ۔ ہاں تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا، اس میں چین نہیں ہوتا، اور چاہیے اور چاہیے، یہ کافی نہیں۔